بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی ہم ادھر انویسٹ کرنے لگے ہیں تو کیسے کریں، کیا پروسیجر ہوگا، کیا کیا چیزیں چیک کریں، اور اب وہ آپ کہتے ہیں کہ کدھر جائیں. ہمیں پوچھتے ہیں جی کس کو کہیں ہم جا کے، تو ہم تو کہتے ہیں سوسائٹی کے آفس میں جائیں، وہاں جا کے رونا پیٹنا کریں. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ سب کچھ یہی ہو رہا ہوتا ہے. جب بہت بڑا فراڈ ہو جاتا ہے، 15 ارب روپے کا فراڈ ہو گیا، 20 ارب کا فراڈ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی ہم ادھر انویسٹ کرنے لگے ہیں تو کیسے کریں، کیا پروسیجر ہوگا، کیا کیا چیزیں چیک کریں. اور ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ لیں ہمارے اس پہ چینل پہ، یعنی پراپرٹی ویژن پہ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیں مختصراً. تو وہ ایک یہ کیس سینیریو ہے. ایک یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے انویسٹ کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں پروفٹ دینا شروع کر دیا تھا، منتھلی رینٹ آتا تھا، پھر انہوں نے دینا بند کر دیا، وہ کمپنی فراڈ ہو گئی ہے، گلبرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں نام سے ہیں، وہ اب نہیں ہیں، تو اب کیا کریں، آپ ہمارے لیے کچھ کر دیں. اس طرح کی بھی لوگ جو ہے نا وہ رابطہ کرتے ہیں. پھر وہ فارم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی کون سی سوسائٹی ہے جو کہ ڈیلیور نہیں کرے گی. تو وہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا وہ مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیے جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، یہ بیسیکلی آپ کو اپنے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان پہ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا تھا، اور وہ پیسے کا یہ کوئی ثبوت یا کچھ بھی انفارمیشن نہیں فراہم کر سکے. اوپر سے پھر یہ جو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو پاکستان میں عجیب و غریب قسم کے قوانین ہیں، یا عجیب و غریب ماحول ہے. ایک کلچر ایسا ہے کہ کوئی بھی قانون کے نیچے نہیں آتا، صرف غریب آدمی قانون کے نیچے آتا ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح کے فراڈ کرتے ہیں یا اس طرح کے فارم بیچتے ہیں، بے تحاشا فارم ہیں جو لوگ بیچتے ہیں، اور لوگ لے کے پھر کل کو ہمیں وہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے کہ جی وہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اگر ہمیں نام بتا دیتے تو وہ ہم جو ہے وہ ازر سے ہم نہیں لیتے، ہم صحیح جگہ سے لیتے. آپ یہ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں جیسے آپ مجھے پوچھیں جی شہر میں جو مٹھائی ہے وہ خالص انگریڈینٹس والی کون سی دکان ہے جو خالص انگریڈینٹس کی مٹھائی دے رہی ہے، تاکہ وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ آرٹیفیشل فلیورز اتنے آ گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ خالص ہے یہ دوسری ہے. آئس کریم جو ہے وہ آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ بھئی یہ خالص انگریڈینٹس یہ کیا ہے. بہرحال وہ تو آئس کریم پہ اوپر تو کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ آئس کریم اوپر لکھا کرے گی کہ وہ خالص انگریڈینٹ نہیں ہے. اگر کورٹ اس طرح سے سمپلیفائی کر دے لوگوں کے لیے، جن کا کام ہے عدالتوں کا کہ وہ لوگوں کو چیک کریں، اینٹی کرپشن محکمے کو ہدایت دیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی سوسائٹی ہے، کوئی فارم ہے، کوئی بیچ رہا ہے، اس کے پاس کتنی زمین اس کے نام ہے اور وہ پتہ لگنا چاہیے، اور کتنے فارم اس نے بیچے ہیں وہ پتہ لگنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. سمپل کولیا کو مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اس بندے کے یا سوسائٹی کے نام کے اوپر کتنی زمین خریدی گئی ہے اور کتنے فارم بیچے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ایک ایڈ دینا چاہیے کہ جی اس سوسائٹی نے 10,000 فارم بیچے ہیں، اور آپ کا اپنا فارم جو ہے وہ اس پورٹل کے اوپر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ جینون ہے یا نہیں جینون. تو اسی صورت میں یہ ٹھپ ہو جائے گا کام، یہ جو ایکسٹرا فارم بیچنے کا کام ٹھپ ہو جائے گا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ باتوں میں لالچ میں آ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بیچنا ہوتا ہے نا وہ ان کا بہت بڑا پیسہ بنتا ہے، موٹا پیسہ بنتا ہے ان کا. تو وہ موٹا پیسہ بنانے والے جو ہیں وہ ہر بندے کو کہتے ہیں جی بس تیری بھی قسمت بن جائے گی، تو بھی جو ہے نا امیر ہو جائے گا، تو بھی اثاثہ بن جائے گا. تو وہ فارم ہی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو لمبا انتظار ہے. اس شہر میں اسلام آباد کی میں بات کروں تو 15-20 سوسائٹیاں ہیں جو جب سے شروع ہوئی ہیں تب سے بھی فارم بیچتے جا رہی ہیں، اور زمین جو ہے وہ ان کے پاس کتنی ہے یہ تو عدالتیں چیک کر سکتی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو جو لوگ پھنس رہے ہیں ان کا مسئلہ ہوگا. پھر ہم نے وہ جو رینٹ دیتے ہیں آپ کو، وہ کہ جی آپ 1 کروڑ روپے دے دیں اور اتنا رینٹ دے دیں، اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اب تو. اور اب وہ آپ کہتے ہیں کہ کدھر جائیں. ہمیں پوچھتے ہیں جی کس کو کہیں ہم جا کے، تو ہم تو کہتے ہیں سوسائٹی کے آفس میں جائیں، وہاں جا کے رونا پیٹنا کریں. سوسائٹی کے کان پہ جو رینگے گی، وہ اس کا کوئی ایکشن لے گی تو آپ کو وہ جو بلڈر ہے وہ پیسہ واپس کرے گا. تو وہ کہتے ہیں اتنا مشکل، ہماری تو عزت ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی اسی طرح سے ہی ہے، ہم تو عرصے سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ اس چکر میں پھنسے ہی نہ. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اس وقت لالچ دیا جاتا ہے، لالچ میں آتے ہیں، پھر وہ پیسہ دیتے ہیں اور وہ پھر نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی 30 گن مین رکھ لیتے ہیں، وہ نیچے سے لے کے آخر تک لمبی لمبی بندوقیں ہیں اور وہ گن مین ہیں، اس پہ عام آدمی جا کے ان سے بات ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کو آگے نہیں چھوڑتے، اس کو گھسنے نہیں دیتے. تو یہ اس پہ اوپر آپ کو سوچنا چاہیے جب بھی وہ آپ انویسٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں، کسی پہ بھی. کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اندھا اعتماد آپ اس کے اوپر کریں، کہ سسٹم پروسیجر ہوتا ہے. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ سب کچھ یہی ہو رہا ہوتا ہے. جب بہت بڑا فراڈ ہو جاتا ہے، 15 ارب روپے کا فراڈ ہو گیا، 20 ارب کا فراڈ ہو گیا، اور پھر کوئی چند ادارے جو ہے ان کے جوند رینگتی ہے، وہ جا کے بس پوچھ لیتے ہیں ان کی. بس یہ اتنا قانون ہے ہمارے ہاں. تو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اچھا ہم یہ بھی چیک کریں، یہ بھی چیک کریں، یہ بھی چیک کریں، یہ بھی چیک کریں، یہ تو بہت مشکل ہو گیا کام. تو میرے بھائی دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں نا، ایک پچھلے جو وزیر اعظم تھا وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی اس ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ مافیا ہے، ان کے وہ سزائیں ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. تو لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور یہ پھر آ گئے ہیں. آپ دیکھ لو جس طرح سے بھی آ گئے ہیں. تو یہ رونا پٹنا تو رہے گا، کیونکہ یہ ملک کی طرح نہیں چل رہا. یہاں قانون جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. یہاں چور کو اس کو چوکیداری دی جاتی ہے، اس کو ملتی ہے اور اس کی رکھوالی ہوتی ہے، اور جو عام آدمی وہ پستا رہتا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم ونس فار آل نکل کے ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے. ہر ایک شعبے کو یہ نہیں پوچھیں گے. عوام پوچھ سکتی ہے نا، جب ان سے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی آپ کس چیز کی تنخواہیں اور مراد اور سب کچھ لیتے ہو، جبکہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہو، آپ جواب دہ ہو. لیکن یہاں الٹا صاحب ہوا ہے. وہ چند ادارے، عدلیہ، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ جو چند ادارے ہیں وہ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور عوام پاؤں میں رول کے مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے. تو یہ عالم ہے. تو یہاں کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اس کے اندر عوام کی ذمہ داری کوئی 4 گنا بڑھ جاتی ہے. کہ جب ہم نے آزادی لی تھی 1947 میں، اس کے بعد آج ہمیں آزادی لینی ہے، اور ان سارے جو نااہل اور کرپٹ عناصر ہیں ان کو نشان عبرت بنانا ہے. اور وہ تب ہوگا جب لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ ان کے پیچھے پڑیں گے. جب پبلک نکلے گی تو تب ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے. اس ملک کے اندر چیزیں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عام بندہ سمجھتا ہے کہ جب میں پیسہ کما لوں گا تو اس کے بعد میری تو ہر جگہ اپروچ ہو جائے گی، چیزیں بڑی فکس ہیں، آپ پیسے دیں چیز لیں. وہیں پہ فراڈ شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے. جن کو ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ تو روتے ہیں. اور جو خاتون فون کری تھی ان کا تو ڈیتھ ہو گئی تھی جس بندے کا پیسہ تھا. تو کتنے ظالم ہیں اور یہ بے حس لوگ ہیں. تو یہ ان پہ لانتیں اس لیے ڈالنے کو دل کرتا ہے. میں تو ڈالتا ہی رہتا ہوں. آپ بھی ان پہ لانتیں ڈالا کریں. اللہ سے دعا کریں کہ ان سے ہماری جان چھوٹے اور اس ملک کے اندر کوئی خدا خوفی والے لوگ آ جائیں جو کہ ان اداروں کو، اور یہ جو سوسائٹیاں ہو رہی ہیں، سوسائٹیاں جیلی ہیں، ان کو نت ڈالیں. تو ان کو پوچھیں کہ آپ نے کیا بیچا اور کتنا بیچا، اور بس بھی کرو. آپ کا رج ہی نہیں ہو رہا. تو وہ اربوں روپیہ ادھر رشوت چلتی ہے اور یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. غریب آدمی مر رہا ہے اور بعد میں پھر وہ آ کے روتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس ملک میں اندر آپ کو اپنے پیسے کی خود حفاظت کرنی ہے. تو بہرحال دکھ سے کہنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے اندر کوئی غیرت مند لوگ آ جائیں، خاندانی نسلی آ جائیں. میں کہتا ہوں یہ تو بدکردار لوگ ہیں، گھٹیا نسلوں کے لوگ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم میں دیکھتا ہوں تو مجھے پھر بہت تیش و غصہ آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے اندر رول آف لا لے کے آئے، اور یہ جو چیف جسٹس ہیں اور یہ جو جنرل باجوہ ہیں، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، اللہ پاک یا تو ان سے کوئی کام لے یا ان کی جگہ کوئی اہل لوگ لے کے آئے، ایماندار لوگ لے کر آئے تاکہ ملک ترقی کرے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے. اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی
ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.